سردیوں کی وہ رات غیر معمولی حد تک ٹھنڈی تھی۔ بازار میں تقریباً دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان کا شٹر نیچے کیا اور تالا لگا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گلیوں میں سناٹا تھا اور صرف کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں روز اسی راستے سے گھر جاتا تھا، مگر اس رات میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جس نے میرے قدم روک دیے۔ گلی کے کونے میں ایک بوڑھی عورت دیوار کے ساتھ سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، کندھوں پر ایک پرانی سی چادر تھی جو سردی سے بچانے کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں پر پھونک مار رہی تھی، مگر سردی اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دل نے کہا شاید کسی کا انتظار کر رہی ہو، مگر ارد گرد دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور ادب سے بولا، اماں جی، آپ یہاں اس وقت کیوں بیٹھی ہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولیں، بیٹا، میرا کوئی گھر نہیں، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، تھک گئی تو یہاں بیٹھ گئی۔ جہاں رات گزر جائے وہی میرا ٹھکانہ ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ میرے اپنے والدین اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان کی یاد ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہتی تھی۔ میں نے سوچا اگر آج میری ماں زندہ ہوتی اور کسی وجہ سے اس حال میں ہوتی تو کیا میں چاہتا کہ لوگ اسے یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے فوراً کہا، اماں جی، آئیے میرے ساتھ، چلیں، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں آرام سے کھانا کھائیے اور رات سکون سے گزاریے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا اور بولی کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مگر میں نے اصرار کیا تو وہ مشکل سے اٹھیں۔ میں نے ان کا بازو پکڑا اور آہستہ آہستہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ دروازہ کھلا تو میری بیوی زینب حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے ایک اجنبی بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا تو فوراً پوچھا، یہ کون ہیں؟ میں نے مختصر سا جواب دیا۔ راستے میں ملی تھیں، بہت بھوکی اور سردی سے کانپ رہی تھیں۔ آج رات یہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ کھانا گرم کر دو اور ان کے لیے بستر لگا دو۔ زینب چند لمحے خاموش رہی۔ ہمارے حالات کوئی خاص اچھے نہیں تھے۔ میری چھوٹی سی دکان سے بمشکل گھر چلتا تھا۔ مہینے کے آخر میں اکثر جیب خالی ہو جاتی تھی، لیکن وہ نرم دل عورت تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ فوراً باورچی خانے میں گئی اور گرم روٹیاں، دال اور سبزی لا کر اماں جی کے سامنے رکھ دی۔ بوڑھی عورت نے کھانا دیکھ کر پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی دن سے اس نے پیٹ بھر کر کچھ نہیں کھایا۔ کھانے کے بعد زینب نے انہیں گرم دودھ دیا، پھر بچوں کے کمرے کے ساتھ والے چھوٹے کمرے میں صاف بستر بچھا دیا۔ میں نے اماں جی سے کہا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، صبح آرام سے بات کریں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صرف اتنا بولیں، اللہ تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ رات کو میں دیر تک جاگتا رہا۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف ایک وقت کی روٹی اور ایک محفوظ جگہ چاہیے، مگر انہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا اماں جی وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ نماز کے بعد وہ دیر تک دعا کرتی رہیں۔ ناشتے پر انہوں نے بہت کم بات کی۔ میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد بولیں، بیٹا، ہر بات کا وقت ہوتا ہے، ابھی اتنا سمجھ لو کہ اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال کر میری عزت بچا لی۔ میں نے مزید سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ناشتے کے بعد میں دکان کے لیے نکل گیا۔ راستے بھر میں انہی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ شام کو واپس آ کر ان کے لیے کچھ نئے کپڑے بھی لے آؤں۔ جیسے ہی میں بازار میں اپنی دکان کے قریب پہنچا تو میں حیران رہ گیا۔ میری چھوٹی سی دکان کے سامنے 7 بڑی بڑی لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں۔
پورا بازار جمع تھا، لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے آگے قدم بڑھایا تو اچانک سیاہ سوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی میری طرف بڑھے۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بڑے آدمی کے محافظ ہیں۔ ایک نے ادب سے پوچھا، کیا آپ ہی اس دکان کے مالک ہیں؟ میں نے گھبرا کر کہا، جی ہاں۔ اس نے فوراً احترام سے کہا، جناب، آپ سے ہمارے صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، مگر بات کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا، آپ تشریف لے چلیں، صبح معلوم ہو جائے گا۔ میں ان کے ساتھ آگے بڑھا۔ سب سے آگے کھڑی سفید گاڑی کا دروازہ کھلا۔ اندر سے تقریباً 55-60 سال کا ایک باوقار شخص باہر نکلا۔ اس کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت دولت مند ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تیزی سے میری طرف آیا۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے کل رات میری والدہ کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی؟ میں نے حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، جی ہاں، کل رات ایک بزرگ خاتون سردی میں ٹھٹرتی ہوئی ملی تھی، میں انہیں اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے۔ میری بات سنتے ہی اس شخص نے فوراً میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے اور کہا، نہیں بھائی، آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ وہ کام کیا ہے جو شاید ہم میں سے کوئی بھی نہ کر سکا۔ وہ خاتون میری والدہ ہیں، میں کئی دنوں سے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گر گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سادہ لباس میں ملبوس بے سہارا نظر آنے والی عورت کسی اتنے امیر آدمی کی والدہ ہو سکتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن وہ تو کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ بولا، گھر تو ہے، بہت بڑا ہے، دولت بھی بے شمار ہے، مگر کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ بازار کے لوگ خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کا نام حاجی عثمان تھا۔ وہ شہر کے بڑے صنعت کاروں میں شمار تھا۔ اس کی فیکٹریاں کئی شہروں میں تھیں۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر آج وہ ایک کامیاب تاجر نہیں بلکہ پریشان بیٹا لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند دن پہلے اس کی والدہ اچانک گھر سے نکل گئی تھیں۔ پورے شہر میں تلاش کی گئی، پولیس کو اطلاع دی گئی، اخباروں اور سوشل میڈیا پر تصویریں بھی دی گئیں، مگر ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں نہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہو۔ آج صبح اس کی والدہ کے ایک پرانے جاننے والے نے انہیں میرے محلے کے قریب دیکھا تھا، اس لیے وہ فوراً یہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، اماں جی وہیں اور وہیں ہیں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر امید کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں بھی اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ باقی گاڑیاں بھی ہمارے پیچھے چل پڑیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو زینب نے دروازہ کھولا۔ اتنی ساری گاڑیاں اور محافظ دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اندر چلا گیا۔ اماں جی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر اس شخص پر پڑی، انہوں نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ حاجی عثمان تیزی سے آگے بڑھا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، اماں مجھے معاف کر دیں، گھر چلیں، آپ کے بغیر وہ گھر نہیں رہا۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر انہوں نے فوراً اسے معاف نہیں کیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، بیٹا، میں تم سے ناراض دولت کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس بڑے گھر میں میرے لیے وقت کسی کے پاس نہیں تھا۔ تم صبح کاروبار میں نکل جاتے تھے، تمہاری بیوی اپنی محفلوں میں مصروف رہتی،
پوتے پوتیاں موبائل سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ میں پورا دن ایک کمرے میں بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے کھانا مل جاتا تھا، دوائیاں بھی وقت پر مل جاتی تھیں، مگر اپنائیت کہیں کھو گئی تھی۔ میں تنہائی سے گھبرا کر گھر سے باہر اکیلے نکل آئی، مگر راستہ بھٹک گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حاجی عثمان سر جھکائے روتا رہا۔ وہ بولا، اماں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آپ اتنی تنہائی محسوس کر رہی ہیں۔ میں سمجھتا رہا کہ دولت اور آرام ہی سب کچھ ہیں۔ میں اپنی سب سے بڑی ذمہ داری ہی بھول گیا۔ اماں جی نے میری طرف دیکھا اور بولیں، بیٹا، کل رات اگر تم مجھے اپنے گھر نہ لاتے تو شاید میں سردی برداشت نہ کر پاتی۔ تم مجھے روٹی دی، عزت دی اور اپنے گھر کی بزرگ سمجھ کر رکھا۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں نے فوراً کہا، اماں جی، اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ آپ میری اپنی ماں جیسی ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس حالت میں ملتا تو میں یہی کرتا۔ اماں جی مسکرا دیں۔ انہوں نے کہا، یہی فرق ہے۔ کچھ لوگ رشتے ہونے کے باوجود اپنا فرض بھول جاتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر کسی رشتے کے اپنا فرض نبھا جاتے ہیں۔ حاجی عثمان نے اپنی جیب سے ایک چیک بک نکالی اور میرے سامنے ایک بہت بڑی رقم کا چیک رکھ دیا۔ اس نے کہا، بھائی، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری والدہ کی جان بچائی ہے۔ میں نے چیک کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نرمی سے اس کی طرف واپس بڑھا دیا۔ میں نے کہا، اگر میں نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا ہوتا تو شاید آپ کی والدہ کو گھر ہی نہ لاتا۔ میں انہیں صرف انسانیت کے ناطے پناہ دی تھی۔ اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ میری بات سن کر حاجی عثمان خاموش ہو گیا۔ اس نے احترام سے سر جھکا لیا۔ اماں جی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بولیں، میں جانتی تھی تم یہی جواب دو گے۔ کچھ دیر بعد حاجی عثمان نے کہا، اگر آپ پیسے نہیں لینا چاہتے تو مجھے ایک اور خواہش پوری کرنے دیں۔ میں آپ کی دکان دیکھ کر آیا ہوں۔ آپ محنتی آدمی ہیں، مگر وسائل کم ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دکان کو بڑا کروا دوں۔ اس کا سارا خرچ میں برداشت کروں گا۔ یہ صدقہ نہیں ہوگا بلکہ ایک بیٹے کی طرف سے اس شخص کے لیے شکریہ ہوگا جس نے اس کی ماں کی جان بچائی۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر یہ محبت سے کر رہے ہیں تو انکار نہ کریں۔ آخر بہت سے لوگ کی روزی بھی بڑھے گی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد حاجی عثمان کی بات مان لی، مگر ایک شرط رکھی۔ میں نے کہا، میری دکان ضرور بہتر کروا دیں، لیکن اس کے بدلے میں ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد اماں جی کو کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ حاجی عثمان فوراً والدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا، اماں، وعدہ کرتا ہوں کہ اب کاروبار سے پہلے آپ ہوں گی، گھر میں سب سے زیادہ عزت آپ کی ہوگی۔ میں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا کہ دولت سے زیادہ قیمتی والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ چند دن بعد میری چھوٹی سی دکان واقعی ایک خوبصورت اور بڑی جنرل سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ پہلے جہاں میں اکیلا کام کرتا تھا، اب میرے ساتھ 3 ملازم بھی کام کرنے لگے۔ آمدنی بڑھ گئی، مگر میں نے اپنی عادت نہیں بدلی۔ آج بھی اگر کوئی ضرورت مند میری دکان پر آتا ہے تو میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ کئی مہینوں بعد ایک دن اماں جی دوبارہ میرے گھر آئیں۔ اس بار وہ پہلے سے زیادہ خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ اب ہر شام پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ حاجی عثمان روز کچھ وقت صرف ان کے ساتھ گزارتا ہے اور ان کے پوتے پوتیاں بھی اب کچھ وقت میرے ساتھ گزارتے ہیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، یاد رکھنا، جو دوسروں کے والدین کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کی عزت ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے جہاں دولت بھی نہیں پہنچ سکتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی میری زندگی بدل دے گی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں
اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔